السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم ان پوڈ کاسٹ میں رمضان کے حوالے سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، رمضان نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ، اور انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی روٹین کو ایسے ترتیب دے سکیں کہ اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت خوبصورت موقع ہے اخلاقی اور معاشرتی ٹریننگ کے لیے۔ بہت سارے ایسے آسپیکٹ جو ہمیں بعد از رمضان سوچنے کا اس طرح سے موقع نہیں ملتا، اس رمضان میں ملتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ۔ جزاک اللہ خیر استاذہ۔ استاذہ سب کی دعائیں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں، الحمدللہ۔ اتنا زیادہ فیڈ بیک آ رہا ہے الحمدللہ اس حوالے سے کہ لوگوں کو بہت سارے ایسے اینگلس پہ سوچنے کا موقع مل رہا ہے، اور رہنمائی کا، اور جس طرح آپ محبت سے سمجھا رہی ہیں، اور ایک بات ایک ایسے لگتا ہے کہ سوچ کی گرہ کھل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور سب لوگوں کی طرف سے بھی یہ بہت زیادہ ہے کہ آپ کا یہ وقت دینا ہمارے لیے بہت ہی باعث رحمت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ استاذہ آج بہت ہی اہم ٹاپک جس پہ بات کرنا چاہتی ہوں، میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ رمضان شہر القرآن ایک خوبصورت کتاب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اس کو لکھا۔ اس کا ایک اور ٹاپک ہے رمضان میں وقت کی حفاظت۔ وقت زندگی ہے، وقت دولت ہے، وقت قیمتی ہے، اور یہی وقت ہے جس سے انسان نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کمانی ہے۔ تو رمضان میں خصوصی طور پر انسان ٹائم مینجمنٹ کو کس طرح سے سیکھ سکتا ہے، اور وقت کے بارے میں اللہ رب العزت کی ہمیں کیا گائیڈ لائن ملتی ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، یہ اس کا دیا ہوا رزق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہم اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یقیناً جب تک جاری رہے گا اس کے اذن سے، اس کی توفیق ہی سے ہوگا۔ جہاں تک وقت کی بات ہے تو وقت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ وقت۔ یہی لمحے جو منٹس، گھنٹوں، ہفتوں اور مہینوں میں بدلتے ہیں، سالوں میں بہت جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں ایک مفسر لکھتے ہیں کہ مجھے سورہ العصر کا مفہوم اس دن سمجھ آیا جب میں نے ایک برف فروش کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ زندگی گھلا جا رہا ہے۔ تو زندگی اسی طرح سے گھلی جا رہی ہے، وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج صبح کا وقت کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس وقت سے جو نفع کشید کر لیتے ہیں وہی یقیناً کامیاب رہتے ہیں۔ جہاں تک رمضان میں وقت کی تنظیم کا، ٹائم مینجمنٹ کا تعلق ہے، ٹائم مینجمنٹ انسان کو ہمیشہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ پچھلے صحیفوں میں، آسمانی کتابوں میں، یعنی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں کیا آیا تھا؟ تو آپ نے ایک لمبی حدیث کی حوالے سے بہت ساری باتیں بتائیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ بھی ہے کہ عقلمند آدمی کے لیے لازم ہے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے۔ ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، ایک حصہ اس کی ثنائی میں غور و فکر کے لیے، ایک حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ باقی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو 4 حصوں میں وقت کی تقسیم ضروری ہے۔ مجھے تو بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اس بارے میں کوئی سوچتا تک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنائی پر غور و فکر کرنا بھی ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے، یا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا یہ بھی کاموں میں سے کوئی کام ہے جو ہم نے روزانہ کرنا ہے۔ یہ دل کی عبادت ہے، اور زندگی کی اصلاح، کوالٹی آف لائف اس کی وجہ سے ممکن ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد تو یہ ہمارا میموری کارڈ ہے نا، یہ ہماری یادیں ہیں، میموریز ہیں، جس کی وجہ سے ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں اس سے، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی ایک خاص ترتیب اور تنظیم میں رہتی ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو رمضان میں ہمیں بہت موقع ملتا ہے۔ دیکھیے، سونے جاگنے کے اوقات آپ اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے،
کہیں پر آپ کو باؤنڈ ہونا پڑتا ہے. سونے کے لیے باؤنڈ ہو یا نہ ہو, جاگنے کے لیے ضرور باؤنڈ ہونا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو سحری کے وقت پہ, چونکہ سحری کھانے میں برکت ہے, سحری کے وقت اٹھنا, اور پھر یہ ہے کہ فجر کی نماز کی ادائیگی تک آپ, یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے فرائض تو ادا کرنا ہی ہے. دوسری طرف یہ کہ افطار کا وقت ہے, آپ کا وقت طے شدہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ دو طرح سے تو آپ کے ٹائم کی باؤنڈ ہو گئے, ٹائم باؤنڈ ہو گئے. اور اس کے ساتھ سحر کا وقت ایک ایسا ہے کہ جس میں اس سے پہلے تہجد کا وقت ہے. انسان رمضان میں یہ معاملات بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں, آسانی ہو جاتی ہے. جب آپ اٹھے ہی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اور پھر اس کے آگے مناجات کے لیے انسان وقت نکال لے. پھر اب دیکھیے کہ جیسے عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی, رمضان میں بہت زیادہ سب کے لیے ممکن ہو جاتا ہے. نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بذات خود ایک بہت بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے, بہت بڑی. اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنی روٹین کو ترتیب دے لیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو کام کا وقت ہے نا, تو نمازوں کا وقت بھی ذرا دور ہے. جی, فجر کے بعد ظہر کا وقت, یہ پرائم ٹائم ہے کام کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے اس کے بعد کا وقت جو ہے اس میں وقفے کم ہوتے جاتے ہیں, اور پھر عشاء سے فجر کے درمیان ایک لمبا ٹائم ہے, وہ ٹائم سونے کا ہے. عشاء سے فجر کے درمیان, فجر سے ظہر کے درمیان جو وقت ہے وہ ظاہر ہے کام کا وقت ہے. اور اس کے بعد کی جو بریکس ہیں اس میں بھی ظاہر ہے انسان جو بھی کام کر رہا ہو, جس بھی مصروفیت میں ہو, لیکن اسے اپنے ان تمام کاموں سے ایک دفعہ فیز آؤٹ ہونا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اس کے آگے حاضر ہونے کے لیے وقت نکالنا ریئلی یہ اتنی بڑی دولت ہے. اب دیکھیے کہ انسان ورنہ تو کاموں میں پس کے رہ جائے کہ اس کی جو روح ہے اور اس کی عقل کی جو ضرورت ہے اور اس کی باڈی کی بھی جو ضرورت ہے, یہ ساری نیڈز نماز کے ذریعے سے کیسے پوری ہوتی ہیں, اور انسان جو ہے وہ ایک ہیلدی لائف گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے. ریئلی یہ مینٹل ہیلتھ اور اسپرچول ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ ناگزیر. اگر انسان اس کو سمجھے اور اس روٹین کو اڈاپٹ کرے, کیونکہ ہمارے نارملی یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد, اور جیسے آج کل تراویح کا سلسلہ ہر طرف ہے الحمدللہ, اس کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس سلیپ لینے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے, اور آپ تہجد کے لیے بہت فریشلی اٹھ جاتے ہیں اور سحری کے امور سر انجام دے لیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا ٹائم ہے رمضان میں. لوگ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں وقت نہیں گزرتا, تو وقت ہے قرآن کا, اور وقت جو ملا ہے اس سے نفع کشید کرنا. اور ساتھ یہ جو حدیث آپ نے سامنے رکھی کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے, یعنی جس کو وزڈم چاہیے اور جسے لوگ سیانہ کہیں, اس کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ترتیب کے اوپر غور کرے. اور آپ کی بات درست ہے کہ اس ترتیب کو رمضان میں اڈاپٹ کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے. اور 30 دن تک اگر آپ ایک روٹین بنا لیں تو اس کے بعد آپ کے لیے اس پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. کافی لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے انٹر کیسے ہوں. اللہ کا نام لے کے انٹر ہوں, بسم اللہ پڑھ کے, اور اللہ سے مدد مانگ کے انٹر ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے انٹر ہوں, آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ارادہ کر کے, دعا کر کے, توفیق طلب کر کے. الحمدللہ. استاد اس قرآن بھی قسم کھاتا ہے, جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ والعصر, زمانے کی قسم, بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یعنی اس یہاں پر بھی ایک مومن کا کیریکٹر نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وقت کی قسم کھا رہے ہیں, اور پھر صرف بچانے والے وہی ہیں جو ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کر رہے ہیں اور نیکیوں کی وصیت کر رہے ہیں اور خیر کے کاموں کی طرف کال دے رہے ہیں. استاذہ میں اس کی وضاحت چاہتی ہوں, بہت گہری, بہت ڈیپ آیت ہے. دیکھیے 4 طرح کے اعمال ہیں جو ٹوٹل لاس سے بچنے کے لیے ناگزیر ہے. اللہ اکبر. ریئلی اس کو بندہ لائف میں کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کر لیتا ہے. اور ہر کوئی لاس سے تو بچنا چاہتا ہے, ہر صورت ٹوٹل لاس. اور آپ نے ٹوٹل لاس ہے کیونکہ آپ کی زندگی کا سارا وقت گیا, زندگی گئی, کچھ بھی باقی نہ رہا. اگر ایمان نہ ہوا, ایمان کے لیے کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے, یہ خیال خام ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو ایمان ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. تو گھٹتا ہے ایسے کام کر کے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا, وقت ضائع کر کے,
وقت سے نفع نہ اٹھا کے اور بڑھتا ہے نیکی کے کام کر کے اور نیکی کے کاموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر کے. تو اسی طرح سے امام بخاری نے ایک اور باب باندھا ہے، الایمان هو القول والعمل، کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. تو ایمان صرف زبان کی بات نہیں ہے، ایمان عمل بھی ہے. یعنی صرف اقرار کا نام نہیں ہے، وہ آپ کے اعمال سے بھی جھلکنا چاہیے. ایمان کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. تو جو خسارے سے بچانے والے کام ہیں ان میں پہلا کام ایمان ہے، تو دوسرا اعمال صالح. یہ تو انفرادی زندگی ہے. لیکن کچھ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے انسان کی، اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں، اپنے ارد گرد والوں کے کچھ حقوق ہیں جو ادا کرنے. جہاں کہیں بھی ایک مومن ہے اسے لازمی طور پر اپنا رول پلے کرنا ہے. اور وہ رول کیا ہے؟ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر. حق کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا. اب یہ جو دو باتیں ہیں نا، حق کی وصیت سے مراد یہ ہے کہ خیر کی بھلائی کی دعوت دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، یعنی ہر وقت دوسروں کو رائٹ پلیس پہ رکھنے کے لیے ہیلپ دینا جہاں انہیں ہیلپ کی ضرورت. ہم نے پہلے بھی کافی بات کی تھی کہ آج تو یہ کام سب سے زیادہ مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے اٹس مائی پرسنل میٹر، اور آپ دوسرے کی اسپیس کو ہٹ نہ کریں. اس ماحول میں حق کی وصیت کرتے رہنا یہ کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے اپوزٹس کے کمپیریزن میں یہ جو دوسرا ایجنڈا ہے یہ کرسچینٹی ہے. دس از ناٹ اسلام. یہ آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی، اس کی ایکسپلینیشن ضرور کریں. کیونکہ دیکھیں، کرسچینٹی بنیادی طور پر تو لوگوں کا ذاتی طور پر گھڑا ہوا مذہب ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس کی دعوت نہیں دی تھی. سارے پیغمبروں نے ایک ہی ایجنڈے پہ کام کیا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں نا وہ خیر کے سفیر بن کے رہیں، نیکی کے سفیر بنے. ٹھیک. تو نیکی کے ایمبیسیڈرز کو کہاں پہ جا کے تلقین کرنی ہے؟ قبر میں. ظاہر ایسی دنیا میں انہیں یہ تلقین کرنی، اور کس کو کرنی ہے؟ کچھ یعنی خاص طبقے کو، یا یہ ہے کہ سبھی کو؟ تو جہاں کہیں بھی مومن ہوگا اس نے نیکی کا ایمبیسیڈر بن کے رہنا ہے. ایمبیسیڈر نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کے لیے کوئی اگر یہ کہتا ہے یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تو اسلام اسے پرسنل میٹر قرار نہیں دیتا کہ آپ برائی کو اپنا پرسنل میٹر بنائیں، کیونکہ آپ کی برائی کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے ارد گرد والے بھی متاثر ہوتے ہیں. آپ غیبت کرتے ہیں، آپ دوسروں کا امیج بریک کرتے ہیں. آپ جس وقت یعنی گاسپس کو آپ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ 2 لوگ بیٹھے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی کا امیج بریک کرتے رہیں، تو یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ آپ کی سپیس نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو سپیس لے رہے ہیں، تو یہ سپیس کہاں کی ہے؟ یہ جنت کی سپیس نہیں ہے، یہ جہنم کی سپیس ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اللہ. تو بات ہے ایک تو حق کی تلقین کرنے کی اور دوسرے صبر کی تلقین کرنے کی. یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو صبر کی تلقین ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ جو کام کر رہے ہو جمے رہو. ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ جو شخص دین کی طرف آئے اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین کو پھسلن والا کیے رکھتے ہیں، وسوسے ڈال ڈال کے. وسوسے تو شیطان ڈالتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ شیطان کا ہتھیار بن جاتے ہیں. کہتے ہیں ریپیٹڈلی آنے والے خیال کو. تو جب آپ ریپیٹڈلی کسی کے دل میں ایک بات ڈالتے ہو تو یہ شیطانی عمل ہے، چاہے انسان کرے. من الجنۃ والناس، جن بھی یہ کام کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے. اچھا، اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی شخص نیکی کرنا چاہتا ہے، کسی نے ارادہ کیا کہ میں سود نہیں اب لینا، سودی نظام سے بچنا ہے، تو سارے ارد گرد والے اس کو اس قدر زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا کرتے ہیں. کیا کرو گے؟ تمہارا تو بزنس ختم ہو جائے گا. اگر کوئی جاب کر رہا ہو تو اچھا کھاؤ کماؤ گے کہاں سے؟ اچھا، کوئی اگر سود کے ذریعے سے یعنی اپنے باقی معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو نیچرلی سود کو چھوڑنے پر اسے کچھ نہ کچھ لاس تو بیئر کرنا ہوتا ہے. اب اس کے لیے بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، سب، ایون جو ورک پلیس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا لاس، سوچ سمجھ کے ڈیسیژن کرو. تو یہ نا پھسلن ہے.
ہر کوئی پھسلاتا رہتا ہے. میں بہت شاندار مثال دی. خواتین میں بھی آپ ذرا سا اسلامی شاعر کی پابندی کرنا شروع کرتے ہیں یا اپنی لائف میں کوئی ایسا چینج لانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی اتنا ڈرایا جاتا ہے. پردہ کرو گے, سوسائٹی سے کٹ جاؤ گے, لوگوں سے بات کیسے کرو گے, فیملی میں اٹھو بیٹھو گے کیسے. اچھا حجاب کی بات تو ابھی دور کیا نا, ہیڈ اسکرف لینے پہ جی مائیں کہتی ہیں آپ ہیڈ اسکرف لے کے یونیورسٹی جاؤ گی, ہیڈ اسکرف لے کے آپ نے کالج جانا ہے, باہر جانا ہے, رشتے کیسے ہوں گے؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچی کو ایک بکاؤ مال بنایا ہے کہ وہ جائے. اور سارے پیرنٹس کو دیکھیں, بچوں کے دل میں اگر خیر آ بھی جائے قرآن پڑھنے کے بعد, یہ ویسے بچوں کے اندر بہت بہت خیر ہے, تو ماں باپ آہستہ آہستہ ان کو بہت ساری چیزوں سے سرکا بھی دیتے ہیں انفارچونیٹلی, انہی پریشرز جو آپ نے بھی تذکرہ کیا اس کی وجہ سے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے, قائم نہیں رہنے دیتے جی. اور یہ ہے کہ ماں باپ بچے کو اپنا غلام سمجھتے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ملکیت میں ہے, اس کے بارے میں ڈیسیژن کسی اور کو نہیں کرنا, وہ مجھے کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے خدمت گار بن سکتے ہیں, جو دنیا میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اور یہ وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر والی آیات بھی ہمیں اسی چیز کے بارے میں انڈیکیٹ کریں کہ ہم تو آئے اللہ تعالیٰ کے ایمبیسڈر بننے تھے زمین پہ. تو کتنے ہی لوگ ہیں, خاص طور پر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مائیں سب سے زیادہ اپنے بچوں کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں, اپنی محبت کی وجہ سے یا اپنے کم فہمی کی وجہ سے, سو کالڈ فیوچر کے تھریٹس کی وجہ سے. کیونکہ بہرحال ہماری سوسائٹی میں ایک پریشر تو کریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نیکی کے راستے پہ اور نیکی کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے اسٹگماز کو ایڈ کیا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ. نو ڈاؤٹ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز تو آڑے آتی ہی ہے جی, لیکن بات یہ ہے کہ کوئی یہ کب سوچے گا کہ میرے لیے یا میرے بچے کے لیے سب سے زیادہ خیر والا عمل کون سا ہے. ظاہر ہے کہ اگر خیر والے عمل کی طرف نہیں لگائیں گے تو اس کی زندگی کا وہ حصہ ضائع ہو گیا نا, خسارہ تو ہے. تبھی تو خسارہ. اور تبھی آپ نے جو بھی ایک حدیث کوٹ کی کہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی غور و فکر کے لیے, اس کی کائنات میں غور و فکر کے لیے, جب انسان غور و فکر کرے گا, استاد روز اپنے مالک کی اور اس کی ثنا بیان کرے گا, تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ اس کی ذات انسان کے لیے سب سے بڑی نہ ہو. بالکل آپ کی بات ٹرو ہے, کیونکہ انسان بنیادی طور پر ایگوسٹک ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا فیصلہ ہو, میرا ڈیسیژن. یہ جو بھی آپ اسپیس کی بات کری تھی, میں دیکھتی ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر کوئی اپنی اسپیس کو انجوائے کرتا ہے. اب تو بہت سارے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں جو اپنی اسپیس پہ اپنی بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ جو ٹاپک میں جس اینگل سے چیزوں کو سوچتی ہوں, یہ بھی تو چیز بہت زیادہ ہمیں اور طرف لے جا رہی ہے کہ ہم جس طرح سے سوچتے ہیں, جس طرح سے رہنا چاہتے ہیں, جس طرح کے لوگوں کو اپنی کمیونٹی میں رکھنا چاہتے ہیں, بس وہ کرتے ہیں. دس از مائی اسپیس. فائزہ دیکھیے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن یہ مسئلہ تو ازل سے ہے. لوگ لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, چاہے فزیکلی رہیں چاہے سوشل میڈیمس پہ رہیں, یہ پرابلم تو ہے. اور لوگ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کریں جن کے ساتھ ان کی مینٹل ہارمنی نہیں ہوتی, یا جو وہ اپنے سے فیل کریں کہ یہ ہمارے سے متضاد چلتے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی جو اسپیس ہے, اسپیس کس مقصد کے لیے؟ دیکھیں اسپیس تو ہر ایک کو چاہیے بالکل, لیکن اسپیس خیر کے لیے ہونی چاہیے, بھلائی کے لیے ہونی چاہیے, نیکی کے لیے ہونی چاہیے. برائی کے لیے اسپیس تلاش نہ کریں. صحیح الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں. اسپیس لیں. آپ کو وقت چاہیے, تنہائی کا بھی وقت چاہیے, آپ کو وقت چاہیے اپنی ذات کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, آپ کو وقت چاہیے اپنے فیوچر کے لیے. اسپیس لیں, لیکن ان میں کوئی چیز بھی شر پر مبنی نہ ہو. نہیں ہو. اور دوسرا, جب آپ نے دوسرے کو دعوت بھی دینی ہے خیر کی, وہ بھی حکمت کے ساتھ دینی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک انداز بھی ایسا اپنا لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا سمجھ بھی سکتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہٹ کر دیتے ہیں نیکی کے نام پہ کہ اس کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو یہ تو دائیان کا بھی جو کردار ہے اور جو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, استاد اس میں یہ والی بات میں چاہتی ہوں تھوڑی سی اور آپ ضرور. اچھا, اس میں یہ جو بات ہے نا, یہ بڑی اہم طرف تو آپ نے جو ہے توجہ دلائی ہے. بات یہ ہے کہ کسی کو خیر کی طرف راغب کرنا, کسی کو برائی سے روکنا, یعنی یہ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جیسے کوئی نشانہ لگا رہے ہیں اور آپ نے
سیدھا کہیں نشانہ لگانا ہے اور کسی کے دل میں جا کے بات چبھ جائے. یعنی کسی کو تکلیف تھوڑی دینی، راغب کرنا ہے تو آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے اور آپ کسی کے لیے رغبت دلانے والے بنے. عبداللہ اس کو بھی مس انڈرسٹوڈ کر لیا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس کیونکہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے تو ہم جس مرضی انداز سے دیں. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر رات کی نماز ادا کرتا. تو یہ ہے کہ دوسرے یعنی ایک بندے کے دل کے اندر رغبت پیدا کرتی ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر سے بڑھ کر نوافل ادا کرنے والا رسول اللہ نے جہاں نوافل ادا کیے، جس راستے سے سفر کیا، جو کیا، انہوں نے پیچھے 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 وہی کچھ کیا. صحیح. ساتھ میں اس میں ایک واقعہ پڑھی تھی، ہمارے اسلاف کی کہانی ملتی ہے کہ جو امام بخاری ہیں وہ ایک ہی لباس پہنتے تھے اور وہ اتنا بھی وقت بچاتے تھے کہ کسی دوسرے اسی کو دھوتے تھے اور اسی کو دوبارہ پہن لیتے تھے. پھر 40 سال انہوں نے سالن نہیں کھایا اور کہ دہی کے ساتھ یا چائے پانی کے ساتھ ہی روٹی، دودھ کے ساتھ روٹی لے لیا کرتے تھے. تو یعنی یہ واقعات پڑھنے کے بعد تو انسان کو لگتا ہے کہ ہم نے تو اپنے وقت کو ان کاموں میں اتنا الجھا لیا ہے. اپنی وارڈروبس، ظاہری بات ہے جتنی وارڈروبس میں کپڑے ہوں گے پھر ان کی حفاظت بھی ہے، پھر ان کو سمیٹنا بھی ہے، سنبھالنا بھی ہے. یعنی یہ پھر ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے بالکل ہی بے رغبتی اختیار کر لی ہے. یعنی اتنا وقت، میں حیران ہو رہی تھی ان چیزوں کو ریڈ کرنے کے بعد کہ اچھا جو بڑے کام زندگی میں کر کے گئے ہیں اور آج تک ان کا نام اللہ تعالیٰ نے روشن رکھا ہوا ہے، تو ان کی زندگیاں کتنی سادہ تھیں. کیا اتنی سادگی آج کے دور میں ہم امیجن بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ان کا ذاتی فعل تھا اور سب کے لیے وہ مثال نہیں ہے. انہیں اپنی زندگی میں اتنا بڑا کام کرنا تھا جس کام کے لیے انہیں زیادہ وقت چاہیے تھا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، انہوں نے زندگی کے لیے بہت بڑا کام طے کر رکھا تھا. گول سیٹنگ نہ ہو تو انسان پھر اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. تو انہیں اپنا وقت بچانا تھا. اب جو اتنا بڑا گول بنا لے اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ ایسا کوئی راستہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن اچھا کھانے سے، اچھا پہننے سے اللہ رب العزت نے نہیں روکا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ کیا ہے. ہاں، جس کو وقت بچا کے بڑا کام کرنا ہے اسے ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کے قریبی ہمسایہ قوم ہے، ان کے یہاں استریاں نہیں ہوتی، یعنی ساری دنیا میں استریاں بیچتے ہیں. اب تو ویسے رنکل فری کلوتھس کا بہت آ گیا اور منیملسٹ کانسیپٹ بہت زیادہ آ گیا. استاد یہ سب ایسے موضوعات ہیں جن پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے اور وقت جو ہے ختم ہو گیا اور یہ وقت بھی قیمتی ہے. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مختصر وقت میں کوئی ایسا پوائنٹ ضرور چھیڑیں کہ جس کی وجہ سے سب کو فائدہ ہو. ہم اسی بات کو اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے. وقت اتنا ہی ہے، زندگی میں بھی آئے ہیں اور اللہ رب العزت کے پاس واپس جانا ہے، اور جب اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے تو بہت سارے اعمال کا جواب دینا ہے. آئیں اس وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ اگلے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.